ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لاجزا کے لیے جو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے جس رب کریم نے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے مختلف ادوار کے اندر مختلف اطوار کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا جن مبارک ہستیوں نے اللہ کے احکام اللہ کے فرامین لوگوں تک پہنچائے اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید کو کھول کھول کے بیان کر دیا یہ سلسلہ جاری رہا نوح علیہ السلام کے بعد شرک کی ابتدا ہوئی غیر اللہ کی نظریں غیر اللہ سے مانگنا غیر اللہ سے مشکل کشا جاننا یہ ساری چیزیں بعد میں بڑھتی چلی گئیں حتیٰ کہ جب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت بتوں کی اس قدر بہتات ہو چکی تھی آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنا علاقہ تھا اور جو دریائے فرات کے ایک کنارے پر واقع ہے کہ 5000 بت نصب تھے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے علاقے کی یہ کیفیت
حتیٰ کہ ہر شہر کے اندر الگ الگ بت نصب ہوتے اور اس شہر والے بت کو الگ نام دیا جاتا، رب البلد کے نام سے، کہ یہ شہر کا رب ہے، یہ شہر کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے علاقے کی کیفیت یہ تھی کہ دو بڑے بت نصب ہو چکے تھے، ایک ننار نامی اور ایک اس کی بیوی نن گل کے نام سے، اور یہ مزار اس قدر مبارک سمجھی جاتی، اس قدر مبارک کہ یہاں سجدے کیے جاتے، طواف کیے جاتے، رکوع کیے جاتے، منتیں مانی جاتی، حتیٰ کہ مراقبے ہوتے اور خواتین اپنے آپ کو پیش کرتی اس مزار کے نام پر، وہ وہاں پہ ٹھہر جاتی، مراقبے ہوتے، اور وہ خاتون، وہ نوجوان لڑکی جو بن ٹھن کر آ کر اپنی عزت کو اس مزار پہ تار تار کر دیتی، معاشرے میں سب سے بڑی معظم اور محترم ہوتی تھی، اس کو بڑی عظمت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ اس سے بڑھ کر اور کون اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنی عزت کو قربان کر ڈالا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر مشکلات اور کس قدر آپ کو صورتیں برداشت کرنی پڑی ہوں گی کہ گھر کا معاملہ یہ ہے کہ گھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ ایک بتوں کا مرکز بن چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین، اپنی قوم، اپنے علاقے والوں کو تبلیغ کرتے کرتے لوگ اس قدر مخالف ہو گئے، گھرانہ اتنا مخالف ہو گیا کہ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چخے کے اندر پھینک دیا گیا۔ کتنی بڑی صعوبتیں، کتنی بڑی مشکلات، اس توحید کی خاطر کس قدر ابراہیم علیہ السلام نے تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں پیش کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خوب آزمایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوتے گئے، حتیٰ کہ ظلم و ستم کا عالم یہ تھا کہ ابراہیم پیغمبر علیہ السلام وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ اپنی بیوی کو لے کر سفر شروع کرتے ہیں اور درمیان میں ظالم بادشاہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت لوٹنے پر تیار ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت کہ اس قدر متاثر ہوا کہ بجائے اس کے وہ کیا ہوا، اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام ان کو خدمت کے لیے پیش کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو سیدہ سارہ علیہ السلام نے وقف کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنی مشکلات، توحید بیان کرنے پر کتنے مراحل سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اولاد سے محروم ہے، رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہم نے قبول کیا اور بردبار ہم نے انہیں بچہ عطا کیا۔ اور آگے کیا فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قریب ہوا، پیاری پیاری توتلی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ کیا فرماتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر جو ابھی بات کرنے لگا، ابھی چلنے پھرنے لگا، ابھی دوڑنے لگا، اس عمر میں بچہ بڑا ہی پیارا والدین کو بڑا محبوب لگتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں میرے لخت جگر انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہا بیٹے اللہ پاک نے مجھے دکھا دیا ہے، خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کیسا فرما بردار، کیسے اللہ پاک ہمیں بھی اولاد ایسی عطا فرمائے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ابو جی یہ تو خواب کی بات ہے، ابو جی کون والدین اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابو جی ابا کا حکم، ابو جی اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، اب اس میں تاخیر نہ کریں، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پہ گردن کے بل پھینکا، چھری چلانے لگے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے آپ کے لخت جگر کو ذبح نہیں کروانا، ہم تو صرف آپ کو آزمانا چاہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ محبوب چیز جسے تو نے مانگ کر لیا، رب سے التجائے کر کے لیا، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ہم نے اس کے بدلے میں ایک دمبا دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ہم نے قیامت تک جاری کر دیا ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ تو کرے۔ جس اولاد کو مانگ کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، اسے بھی قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ اس لیے تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے تو وفاداری کا حق ہی ادا کر دیا۔ صحابہ نے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ ما هذه العزائی، مسند حاکم کی روایت، ما هذه العزائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیں تو صحیح جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو بیان کر دیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے لیے اس میں کیا چیز ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ السُّوقِ حَسَنَةٌ، ہر بال کے بدلے جو جانور اللہ کی رضا کے لیے تم قربان کرو گے، اللہ رب العالمین ہر بال کے بدلے تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا، تمہارے درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے۔ یہی وجہ ہے، سنا بزاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی قربانی کا جانور ذبح کرنے لگے، فرمایا آپ نے بلایا یا فاطمہ تو، یا فاطمہ تو، اے فاطمہ آجا تومی الى اضحتک فشہدی لکا فإنہا لک بأول قطرۃ تقطر من دم ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک۔ اے فاطمہ لخت جگر آجاؤ، تمہاری کائی قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا ہوں، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے یہ خوش خبری سنی کہ اللہ رب العالمین قربانی کے جانور ذبح کرنے پر بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک دم کہہ اٹھے
قالت یا رسول اللہ النا خاصتنا اہل البیت او لنا وللمسلمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری، یہ سعادت کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پہ بعد میں گرے، اللہ زندگی کے گناہ معاف فرما دے، کیا یہ صرف ہمارے لیے اہل بیت کے لیے خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل لنا وللمسلمین، فرمایا ہمارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والا مسلمان جو قربانی کرتا جائے گا اللہ اس کے گناہ معاف کرتا جائے گا، یہ سب کے لیے اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ جامع ترمذی اور مسند حاکم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جو قربانی کا جانور تم ذبح کرتے ہو، بڑے بڑے اچھے اچھے اعمال، نیک اعمال، صالح اعمال، بڑی عظمت والے اعمال، ہر ایک کا مقام ہے، لیکن یہ قربانی کرنا یہ اللہ کو اس قدر محبوب ہے، اتنا یہ عظیم عمل ہے۔ إِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي فَرَشِهِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، میدان محشر سجا ہوگا، پوری خلقت جمع ہوگی، اتقیاء موجود ہیں، صلحاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں، حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ انسان ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، وہاں عدل و انصاف کا ترازو قائم ہو چکا۔ کیا عالم ہے، رب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیاں ہیں، ہر بندہ اپنی ہر ایک کو لگی پڑی ہے، کوئی کسی کے بارے نہیں سوچتا، سب کو اپنی کامیابی کی لگی ہوئی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سب سے قریبی رشتہ والدین کا، والدین اپنی اولاد کو، اولاد اپنی اولاد اپنے والدین کو، بیوی اپنے خامد، خامد بیوی کو بلا دے گا، سب ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو بندہ دنیا کے اندر قربانی کرتا ہے یاتی بقرونہا واشعارہا وازلافہا، دنیا کے اندر قربانی کرنے والا خوش نصیب انسان میدان محشر کے اندر جب نیکیاں اور بدیوں کا وزن ترازو قائم کیا جا چکا ہوگا، نیکیاں بدیاں تولی جا رہی ہوں گے، یہ کھروں سمیت، بالوں سمیت، سینگوں سمیت پورا جانور آ کر اس نیکی کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت کیا حالت ہوگی، خوشی کا کیا منظر ہوگا کہ انسان ناکامی کی طرف جا رہا ہے، اچانک یہ جانور آ کر جو اس کی نیکیاں کم پڑ رہی تھی وہ بھاری ہو کر کامیاب ہو گیا، یا تو جہنم کی طرف دیکھ کر جسم پہ کپ کپی طاری ہو چکی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا، اور اچانک جب خوش خبری مل گئی کہ کامیابی کا ٹکٹ مل گیا، کس قدر خوشی کا کیا حال ہوگا ذرا تصور تو کیجئے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، طبرانی فی الکبیر کے اندر روایت ہے، ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ عز وجل من نہر ینہر یوم عید، بڑے بڑے خرچ کرتے ہو، بیوہ پہ بھی خرچ کرتے ہو، یتیموں پہ بھی خرچ کرتے ہو، مسکینوں پہ بھی، مقروض، بڑے بڑے اچھے اچھے کام، سارے کام مستحسن ہیں، سارے کام اچھے ہیں، سارے کام بہتر ہیں، لیکن فرمایا جو تم قربانی کے جانور پر خرچ کرتے ہو اس کا مقابلہ کوئی ہے نہیں۔ سب سے مبارک پیسہ ما انفقت الورق فی شیء، سونے چاندی خرچ کر دیتے ہو، لیکن قربانی کے جانور پر آج ہم اس قربانی سے بچنے کی خاطر کتنی باتیں اور کتنی تعویلیں کرتے ہیں۔ کوئی فنکشن آ جائے کس قدر پیسہ بہا دیتے ہیں، کوئی پروگرام آ گیا، کوئی ہمارا تہوار آ گیا، شادی بیاہ کے مواقع آ گئے، کس قدر ہمارا انفاق اور خرچ ہوتا ہے۔ جب قربانی کی باری آتی ہے تو پھر مختلف سوال ہوتے ہیں، یہ سنت ہے، ضروری تو نہیں ہے، فرض تھوڑی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص نے آ کر پوچھا
یہ بتائیں قربانی سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، فرض ہے؟ انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، میں نہ سنت جانتا ہوں، نہ واجب جانتا ہوں، نہ مستحب جانتا ہوں، میں یہ کچھ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ نے قربانی کی اور آپ کے ماننے والوں نے قربانی کی۔ پھر اس نے دوبارہ سوال کر دیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے، آپ تاکلو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو میں تمہیں کیا بتا رہا ہوں؟ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی نے قربانی کی اور نبی کے ماننے والوں نے قربانی کی، بس ہمیں حکم یہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کا عمل آ گیا، بس آگے تعویلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے نہیں کرنی وہ کئی قسم کی تعویلیں اور کئی قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں یہ قربانی ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو حاجی کے لیے ہے، جو حج پہ جائیں ان کے لیے قربانی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک صحیح بخاری کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی کبشین وانا اضحی بکبشین، میں نبی علیہ السلام آپ جس طرح دمبے خریدتے تھے میں بھی اسی طرح کا دمبے لے کر آتا، آپ دو دمبے ذبح کرتے میں بھی 2 دمبے لے کر آتا، جس طرح شکل و صورت نبی علیہ السلام کے ان دمبوں کی ہوتی میں بھی ویسے جانور ڈھونڈتا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی چاہت کی مطابقت ہو جائے۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ مدینہ کا۔ مدینہ کہاں حج ہے؟ حج مکہ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین راوی ہے، فرماتی ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے حکم دیا، امر بقبش اقرنا، فرمایا ساتھیو تم منڈی پہ جا رہے ہو میرے لیے ایک دمبا لے کر آنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دمبے کے متعلق کیا فرمایا؟ ایسا دمبا منڈی میں ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، یاکل فی سواد ویمشی فی سواد وینظر فی سواد ویبرق فی سواد۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں منڈی میں جا رہے ہو میرے لیے دمبا کیسا خرید کے لانا ہے؟ دمبا پورا جسم اس کا سفید ہو، اس کا منہ کالا ہو، اس کی آنکھیں کالی ہو، اس کے چاروں پیر کالے ہو، اور فرمایا اس کا سینہ کالا ہو، ایسا جانور ایسا دمبا میرے پاس لے کر آؤ، تلاش کر کے لاؤ، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، جس کے چاروں پاؤں بھی کالے، منہ بھی کالا، آنکھیں بھی کالے، سینہ بھی کالا اور باقی پورا سفید، بڑا حسین لگتا ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے منڈی میں تلاش کر کر کے ویسا ہی دمبا لے کر آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام کے لیے یہ دمبا لایا گیا، آپ نے جب دمبے کی طرف دیکھا میرے نبی محمد کریم علیہ السلام اس قدر خوش ہو گئے، اس قدر خوش ہو گئے کہ خوشی کے مارے آپ کے چہرہ 14 چاند سے بھی زیادہ چمکنے لگ گیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا عائشہ یا عائشہ، عائشہ جلدی جاؤ چھری لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں میں چھری لے کر آئی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تیز کیا، فَذَبَحَ بِيَدِهِ فَذَبَحَ بِيَدِهِ، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے ذبح کیا۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ مدینہ کی بات ہے، یہ بھی مدینہ کی بات ہے کہ ہم اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں جب قربانی کرنے کا ارادہ نہ ہو کہ نہیں نہیں یہ تو سنت ہے ہمارے لیے نہیں یہ تو حاجیوں کے لیے ہے۔ اور قربانی کا جانور تو ایسا عظیم جانور، وہ تو خود بھی سعادت پانے کے لیے تڑپتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے نبی علیہ السلام حج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور آپ کو معلوم ہے اونٹ جو ہے وہ ذبح نہیں ہوتا، وہ نہر ہوتا ہے لبا میں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ لائن میں اونٹوں کو کھڑا کر دو، باری باری میں اس کو نہر کرتا جاؤں، یعنی ذبح کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھری لے کر آپ پہلے اونٹ کو نہر کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا کہ ہم نے لائن میں اونٹوں کو کھڑا کر دیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے پہلے اونٹ کو نہر کیا، اونٹ لائن توڑ کر ہم سے چھڑا کر رسیاں چھڑا کر آگے بھاگ کر اللہ کے نبی کے آگے گردن اونچی کر کے کھڑے جاتے ہیں کہ پہلے مجھے نہر کیجئے۔ وہ اونٹ جانور بھی جانتا ہے کہ قربانی کا کیا مقام ہے، کیا اس کی عظمت ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، آج ہم عجیب قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ ہمارے سوالات، اچھا پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے، بھائی ایسا جانور لو جو پتہ بھی نہ چلے، یہ اتنا قیمتی جانور لے کر آتے ہیں، یہ تو ریاکاری ہے۔ میرے بھائیو، ریاکاری جامع ترمذی کی روایت ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے 2 رکعت نماز پڑھی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ کیا ہی نمازی ہے، فرمایا نمازی نہیں بلکہ مشرک بن کے جا رہا۔ ریاکاری کے لیے کوئی بھی عمل ہو، قربانی کے لیے کیوں؟ من ساما جرائی فقد اسرا، اگر روزہ بھی ریاکاری رکھتا ہے تو بھی اس کو برباد ہو گیا۔ اگر صدقہ بھی ریاکاری کے لیے کرتا ہے، نام و نمود کے لیے کرتا ہے، تب بھی برباد ہو گیا۔ قربانی کے جانور پر ہماری تعویل ہے، مہنگا جانور لینا یہ جائز نہیں۔ آئیے ابو داؤد کی حدیث سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ ہے بڑا قیمتی، نجیب نامی اونٹ ہے، اس قدر قیمتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تجار کی جماعت لگی ہوئی ہے۔ تاجر آئے کہنے لگے عمر 300 درہم کا یہ اونٹ ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ کتنے کا؟ 300 درہم۔ اور یاد رکھیں 20 درہم میں 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ اب ضرب لگائیے کتنا تولے سونا، اور سونے کی کیا قیمت ہے، کتنا قیمتی اونٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو بیچ دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر انہرہا ایہا، نہیں اس قیمتی اونٹ کو جس کو لوگ خریدنے کے لیے تیار، جس کو لوگوں نے پسند کر لیا، فرمایا نہیں اسی کو ذبح کرو اللہ کی رضا کے لیے، جتنا قیمتی قربانی کرو گے اللہ خوش ہوگا۔ ہم یہاں تعبیر ہے میرے بھائیوں، سنت، نفل، واجب یہ چیزیں کچھ نہیں، بس ہمارے لیے حکم یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دے دیں بس اسے لے لو، آگے کوئی چوچرا نہیں۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا، وحی کہتا ہے جو رب کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، رب کی طرف سے آگے ہوتا ہے۔ ابھی نماز سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے یہی ساتھی تذکرہ کر رہے تھے کہ ہم کیسے مسلمان، ہم ادھر ادھر کی باتیں، جب نبی کی بات آ گئی اور ہمارے لیے حکم ثابت ہو گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس پھر ادھر ادھر دانکنے اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی اور فلاح اسی میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین حق سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل و عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔